السلام علیکم دوستو، میں ہوں حماد رفاقت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، میں آج آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل پہ یا ٹاپک پہ دیکھ تو لیا ہوگا کہ آج ہمارا ٹاپک ہے فنڈامنٹل رائٹس کا۔ میں آج آپ کو فنڈامنٹل رائٹس یا بنیادی حق جو انسان کے ہیں یا ایک پرسن کے ہیں لیونگ ان دا پریمیسز آف پاکستان یا ان اینی کنٹری، ہم پاکستان کو ڈسکس کر رہے ہیں تو بنیادی حق کو کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگوں کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے، انہیں اپنے حق کا نہیں پتہ ہوتا، وہ آواز نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ان کے ساتھ کہیں پر زیادتی ہو رہی ہو تو وہ ہونے دیتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کو، میں خود بھی ایجوکیٹ ہوں گا اور آپ لوگوں کو بھی ایجوکیٹ کروں گا کہ وہ رائٹس جو ہمیں اللہ نے دیے ہیں قرآن میں، اور اس کے بعد ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں اس کے قانون نے بھی ہمیں حق دیا ہے جینے کا، اور بہت سارے رائٹس ہیں جو ہم ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں آرٹیکل 9۔ آرٹیکل 9 کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 9 ہمیں رائٹ دیتا ہے لائف کا، ہیپینس کا، لبرٹی کا۔ کوئی شخص ہمیں نہیں کہہ سکتا کہ تمہیں جینے کا حق ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے یا کسی بھی علاقے میں آپ کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، جینے کا حق نہیں دیا جا رہا آپ کو، تو آپ آرٹیکل 9 اس کے سامنے رکھ کے یا عدالت میں اس قانون کے تحت آپ اپنا حق لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ ہم آرٹیکل ڈسکس کر رہے ہیں آرٹیکل 10۔ نیکسٹ ہم آرٹیکل ڈسکس کر رہے ہیں آرٹیکل 10، جو کہ ہے ڈیٹینشن اور اریسٹ، اللیگل اریسٹ میں کہنا چاہوں گا۔ بلکہ اکثر لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہمیں پولیس اریسٹ نہ کر لے۔ کیسے پولیس اریسٹ کر سکتی ہے؟ کچھ کنڈیشنز ہیں، اور پہلے تو اریسٹ ہی نہیں کر سکتی وداؤٹ گیونگ یو انفارمیشن یا گراؤنڈز دینے کے بعد کہ یہ وجہ ہے ہم اس لیے آپ کو اریسٹ کر رہے ہیں، تب وہ آپ کو اریسٹ کر سکتی ہے اور ڈیٹینشن میں رکھ سکتی ہے، ورنہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر آپ کو اریسٹ انہوں نے کر بھی لیا ہے تو ود ان 24 آورز انہوں نے آپ کو مجسٹریٹ کے پاس پیش کرنا ہوگا۔ مجسٹریٹ کون ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو فردر بتائیں گے۔ سمپلی میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، جو سزا عدالت میں سزاؤں کا تعین کرتا ہے اس کو ہم مجسٹریٹ کہتے ہیں۔ اور کچھ چیزیں اس کی کلازز اور بھی ہیں کہ ایکسیپشنز بھی ہیں کہ وہ آپ کو رکھ سکتا ہے۔ تب ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر آپ ملک کے خلاف یا ڈیفینس کے خلاف یا جو ہمارا ریلیجن ہے مسلم، اس کے خلاف کوئی ایسی پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو تب آپ کو اریسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس میں بھی کچھ ایکسیپشنز ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس کو پاکستان نے منتخب کیا ہو، آرمی فورسز ہو سکتی ہیں، اس طرح کی افواج ہو سکتی ہیں، وہ آپ کو پریونٹیو ڈیٹینشن کے تحت آپ کو اریسٹ کر سکتی ہیں۔ ریویو بورڈ ہے۔ ریویو بورڈ کیا ہوتا ہے؟ ریویو بورڈ اگر آپ کو فیڈرل لا کی طرف سے انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے تو اس میں 2 چیئرمینز ہوتے ہیں، جو آپ کی رپورٹ جائے گی کہ آپ کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، ریویو بورڈ تک آپ کی رپورٹ پہنچے گی، ٹھیک ہے۔ اس میں 2 ججز ہوتے ہیں، ایک سپریم کورٹ کے جج ہوتا ہے، دوسرا ہائی کورٹ کا ہوتا ہے۔ اگر پروونشل لا کے تحت ہو رہا ہے تو اس میں 2 ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے، لیکن یہ چیز ہے کہ فیڈرل لا میں چیف جسٹس آف پاکستان ہائر کریں گے، اور پروونشل لا میں چیف جسٹس آف ہائی کورٹ ہائر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ریویو بورڈ کی ایک سمپل سی تھی۔ اور اس میں دھیان رکھنے کی کیا چیز ہے کہ ود ان 24 آورس آپ کو پیش کیا جائے گا مجسٹریٹ کے پاس، ٹھیک ہے۔ اور ہاں، یہ ایک اور چیز کہ 24 آورس سے زیادہ آپ کو رکھا نہیں جا سکتا وداؤٹ دا پرمیشن آف مجسٹریٹ، ٹھیک ہے۔ اب نیکسٹ ہم ڈسکس کرتے ہیں آرٹیکل 10A، رائٹ ٹو فیئر ٹرائل۔ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کہ وداؤٹ
فیئر ٹرائل کسی کو بھی سزا پنشمنٹ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اب فیئر ٹرائل کیا ہوتا ہے؟ فیئر انصاف کو کہتے ہیں. ٹرائل جس میں ایویڈینس اور جتنی بھی شواہد ہوتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے جو رزلٹ یا ججمنٹ آتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائل. ٹھیک ہے. اب فیئر ٹرائل ہم ایک میننگ اس کا شارٹ یہ بتا سکتے ہیں, لٹرل میننگ, کہ جسٹس, انصاف جو آپ کو ملتا ہے ہم اس کو فیئر ٹرائل کہتے ہیں. نیکسٹ ویری امپورٹنٹ, آرٹیکل 11 سلیوری اینڈ فورسڈ لیبر. یہ آپ کو رائٹ ہے کہ آپ کو کوئی فورس نہیں کرے گا مزدوری کے لیے, لیبر کے لیے, سلیوری کے لیے. ٹھیک ہے. اب اس کی کلاز 1 کیا کہتی ہے کہ اس کی کلاز 2 کیا کہتی ہے؟ آرٹیکل 11 کی کلاز 2 یہ کہتی ہے کہ آپ 14 سال سے کم بچے کو مائنز پہ یا ایسی انڈسٹریز پہ یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اس کی لائف کو, اس کی جان کو خطرہ ہو, آپ اسے وہاں نہیں رکھ سکتے. یہ آرٹیکل 11 کا کلاز 2 ہمیں کہتا ہے. پھر آرٹیکل 11 کا کلاز 4 ہمیں کیا کہتا ہے؟ اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہمیں دیے گئے ہیں کہ قانون نے اجازت دی ہو یا اس کی کوئی سزا ایسی چل رہی ہو, پنشمنٹ, اس نے آفینس ایسا کیا ہو, اومیشن ایسی کی ہو, تو اس کی سزا ایسی چل رہی ہو, قانون کی طرف سے اب اسے الاؤ کیا گیا ہے, تو پھر وہ لیبر یا جو بھی کام اس سے کروانا چاہتی ہے وہ کروا سکتی ہے اس سے. ٹھیک ہے. اور لیکن اس میں بھی 2 چیزوں کا خیال, جو ایکسیپشنل کیسز ہیں اس میں بھی 2 چیزوں کا خیال رکھنا لازمی ہے کہ کسی قسم کی کروئلٹی نہ ہو اور جو اس کی ڈگنیٹی ہے, عزت ہے, وقار ہے, اس کو تباہ و برباد نہ کیا جائے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں آرٹیکل 12 ویری امپورٹنٹ, یہ بھی رائٹ ٹو اگینسٹ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ ریٹروسپیکٹیو کیا ہے؟ ریٹروسپیکٹیو ایسی پنشمنٹس ہوتی ہیں جیسے میں آپ کو فار ایگزامپل یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر 2013 میں کسی شخص نے چوری کی ہے, تو فار ایگزامپل یہ میں کہہ رہا ہوں, تو اس وقت اسے سزا یہ ہوئی ہے کہ اسے 2 سال کے لیے ڈیٹینیو کیا جائے گا, اریسٹ رکھا جائے گا, اس کو اریسٹ کیا جائے گا اور ڈیٹینیو رکھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو فوراً بعد, یہ کچھ مہینوں بعد یا 1 سال بعد 2014 میں اس شک میں امینڈمنٹ ہو جاتی ہے یا ججمنٹ آ جاتی ہے کہ 2 سال نہیں 3 سال سزا ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس شخص کو وہ 2 سال ہی سزا ہوگی, 3 سال نہیں ہو سکتی. نئے آنے والے قانون کے مطابق اسے سزا نہیں ہوگی. جب اس نے سزا کی تھی, جو قانون اس وقت چل رہا تھا اسی کے مطابق اسے سزا ملے گی. تو یہ ریٹروسپیکٹیو پنشمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں کچھ ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ آپ نے یہ 1962 اور 56 کا اگر یہ کانسٹیٹیوشن توڑا ہے اور اس طرح کی چیزیں, ایکسیپشنز کلوزز میں ایکسیپشنز دیے گئے ہیں, وہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 14 جو کہ ہے انوائولیبلٹی آف ڈگنیٹی آف مین. کسی بھی شخص کا عزت وقار اس کو تباہ نہیں کیا جا سکتا, جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, اور یہ ابھی اس کا آرٹیکل آ گیا ہے آرٹیکل 14. ٹھیک ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, یہ ابھی تھوڑا سا میں نے گیپ دے کے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ مجھے بہت امپورٹنٹ لگتا ہے, کہ آرٹیکل 25 ہے آئی تھنک, یس ہاں, آرٹیکل 25 ہے رائٹ ٹو ایجوکیشن. رائٹ ٹو ایجوکیشن ویری امپورٹنٹ, کہ 5 سال سے لے کے 16 سال تک آپ کو حکومت کی طرف سے مفت تعلیم دی جائے گی, جو کہ نہیں دی جاتی. چلیں میں آپ کو 2 آرٹیکلز یا شکیں اور بتاؤں گا, آرٹیکل 16 اور آرٹیکل 19, جو آج کل کی پروٹیسٹ چل رہی ہیں اس حوالے سے,
فلسطین کے حوالے سے ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں. ہم فلسطین بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں. وہ بالکل یہ نہ سمجھیں کہ وہ اکیلے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، یکجاں کھڑے ہیں. اس لیے ہم آرٹیکل 16 اور 19 کو ڈسکس کریں گے. آرٹیکل 19 کیا کہتا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ دیتا ہے آپ کو، چاہے وہ سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو یا آپ فزیکلی کچھ بھی بولنا چاہتے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں. اس میں ایکسیپشنل کیسز یہ ہیں کہ آپ ڈیفینس، اسلام اور پاکستان کے خلاف نہ بولیں. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آرٹیکل 16 کیا کہتے ہیں؟ فریڈم آف اسمبلنگ. آپ کسی جگہ پہ بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں بٹ وداؤٹ آرمس. اس میں کچھ ایکسیپشنس ہیں کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے خلاف نہیں بولنا اور اس طرح کی. تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو حق حاصل نہیں ہے. روڈ پہ آپ نکلیں گے تو یہ قانون کے رکھوالے آپ کو ڈیٹینیو کر دیں گے یا آپ کو کچھ کہیں گے. یہ آپ کا حق ہے، آپ باہر نکلیں. فلسطین کے لیے یا کوئی بھی آپ کا حق اگر کوئی رکھ رہا ہے یا اس کو اس سے حق لے رہا ہے تو آپ آواز اٹھائیں. آرٹیکل 19 کے تحت اور آرٹیکل 16 کے تحت آپ باہر اپنے پروٹیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ باہر اپنا حق لینے کے لیے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں. امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ہم ریلیٹڈ ٹو فریڈم آف اے پرسن ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکلس. تو تب تک کے لیے